السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ آج میں آپ لوگوں کو اسٹریٹ ٹور نہیں کرواؤں گا، کسی علاقے کو نہیں دکھاؤں گا، بلکہ آج میں آپ لوگوں کے بزرگ کی مزار دکھاؤں گا، جیسے حضرت لال شہباز قلندر، شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچر سرمست اور دیگر صوفیاء کی تعلیمات اور شاعری نے پورے سندھ میں امن اور محبت کا پیغام پہنچایا۔ ان عظیم ہستیوں نے ہمیشہ اپنے معجزات، خدمات، اعمال اور کردار سے دکھی انسانیت کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری۔ سندھ اپنی ثقافتی اور روحانی ورثے کے ساتھ صدیوں پرانی روایات کی داستانیں سناتا رہتا ہے۔ قدیم سندھ کے بہت سے افسانوی کرداروں میں وطائے فقیر بھی شامل ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے وطائے فقیر کے بارے میں، جو اپنی ذہانت سے سندھی لوک داستانوں کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ اس کی مزاحیہ کہانیاں سندھ کے لوگوں کو مسحور کرتی رہتی ہیں۔ ایک عاجز آدمی تھا جس نے لوگوں کو محبت، امن اور حکمت کا سبق دیا۔ اپنے قصے کہانیوں کے ذریعے اس نے سندھ کے لوگوں، خاص طور پر اہل علم کو فائدہ پہنچایا، جو اکثر اس کی کہانیوں سے حکمت تلاش کرتے تھے۔ وطائے فقیر بھکاری نہیں تھا۔ اس تناظر میں فقیر سے مراد صوفی، درویش یا دنیاوی معاملات سے لا تعلق شخص ہے۔ اس نے انا کو پست کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کیے۔ سندھ کے کونے کونے کے لوگ، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب، پڑھے لکھے ہوں یا ناخواندہ، ہندو ہوں یا مسلمان، غالباً وطائے فقیر کی کہانی ہر کوئی جانتا ہوگا، چاہے وہ اس کے نسب کو نہ جانتے ہوں۔ وطائے فقیر 12ویں صدی ہجری میں ٹنڈوالہ عیار کے قریب نصر پور کے قریب تاج پور گاؤں میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد اصل میں عمر کوٹ کے رہنے والے تھے، بعد میں نصر پور آباد ہوئے۔ وطائے کا پیدائشی نام وتومل تھا۔ جیسے وطائے کی شہرت پھیلتی گئی، اس کا نام وتومل سے وطائے فقیر بن گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق اپنے والد کی وفات کے بعد اس نے اپنی والدہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پیشہ ورانہ طور پر وطائے فقیر ایک ڈائر تھا۔ سندھ کی روزمرہ کی زندگی میں وطائے فقیر کا کردار ترکی کے ناصر الدین ہوجا جیسا تھا، جس نے گدھے پہ سوار ہوتے ہوئے حکمت اور چھپی سچائیاں شیئر کی۔ اسی طرح وطائے فقیر سندھ کا ایک زندہ لیجنڈ تھا، جو گاؤں گاؤں سفر کرتا رہتا تھا۔ بہت سے فلسفیوں کے لیے بحث کا مرکز رہا ہے وطائے فقیر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افسانوں میں اس کی مہارت قابل تعریف تھی۔ اس کے مقبروں پر سندھی میں الفاظ ہیں: جیسا میں کل تھا تم آج ہو، جیسا کہ میں آج ہوں تم کل بھی ہوگے۔ وطائے فقیر کا ایک قصہ جو میں نے بچپن میں سنا تھا، وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وطائے فقیر کو جب بھوک لگی تھی تو وہ کھانا کھانے جا رہا تھا ایک شادی میں۔ تو شادی ہال میں جب جا رہا تھا تو باہر گھڑے، تو جب کھانا کھانے جا رہا تھا تو باہر آؤں ہی اگو ہس جیئں اوہیں اجو آیو، آؤں ہی اجو آیاں جیئں بڑے شخص نے اس کو روک دیا۔ اس کا حال، کپڑے وغیرہ دیکھ کر اس کو واپس بھیج دیا۔ فقیر صفت انسان تھا، سادگی پسند انسان تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی اس میں، تو وہ واپس چلا گیا۔ کسی طرح جگاڑ کر کے واپس آیا نئے کپڑے پہن کر۔ نئے کپڑے پہن کر جب وہ آیا تو وہی انسان جس نے اس کو روکا تھا اس کو سلیوٹ کرنے لگا، سلام دعا کرنے لگا۔ جب وہ اندر گیا کھانا کھانے کے لیے، تو کھانا
کپڑوں کو کھلانے لگا. کہا کہ کھاؤ، تمہاری عزت ہے، میری عزت نہیں ہے، انسان کی عزت نہیں ہے. کپڑوں کا ایسا تھوڑا بہت جو مجھے یاد ہے، ویسے میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا ہو تو بس مجھے اس کے لیے معاف کر دینا. اور قصے کا مطلب یہی تھا، بس تھوڑے لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں تو اس کے لیے معذرت. وطائے فقیر سندھ کا صوفی بزرگ انسان تھا جس کو آج بھی سندھ کا بچہ جانتا ہے. اس کی جگ مشہور قصے کہانیوں میں چھپے ہوئے سبق سے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، جس میں چھپی ہوئی انسانیت کی شعوری باتیں تھیں جسے سن کے لوگ سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے. وطائے فقیر ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تھا جس کا اصلی نام وتومل تھا. اس کے آباء و اجداد اصل میں عمر کوٹ کے رہنے والے تھے، بعد میں نصر پور میں آباد ہوئے. سارے بچپن کے قصے دھندلے سے ہیں. ایک یاد تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور تھوڑی بہت انفارمیشن تھی جو بھی تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا، اور اگر اس سے کہیں زیادہ آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے تو ضرور شیئر کریں. ایک قصہ ابھی بھی مجھے تھوڑا یاد ہے، پر اس میں کتنی سچائی ہے مجھے نہیں پتہ. میں پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں نے بچپن میں قصہ یہ سنا تھا کہ جس سے کہ وطائے فقیر ایک نیک دل انسان تھا. وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی گھل مل کے رہتا تھا، تو اپنے مذہب کے لوگوں سے بھی گھل مل کے رہتا تھا. تو جب وہ مرا تھا تو اس کے مذہب والے کہہ رہے تھے کہ ہندو تھا، ہم اس کو جلائیں گے. تو مسلمان کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ مسلمان تھا، ہم اس کو دفنائیں گے. تو اتنا ہی قصہ مجھے یاد تھا جو ابھی میں نے لاسٹ میں آپ کو بتایا. اسے اور زیادہ مجھے نہیں معلوم. جیسے جیانے تیسی ہادی رخش زمین، محتاج مکتوب قاتل مکارم، ادبیت لطیفہ کے علم میں بساری، پرکش پیاری بھرے جاؤں میں جنت اما. اجازت وٹھندا میں. اللہ جا بزرگ سدائیں زندان. جیئं جو بتایا ہے سبحان ماں بھی تھی بس. گناہگار بخش جان یا اللہ، سائیں بخش جان، ہے پیارا جیسا تے بخش جان یا اللہ. اللہ شوتا جو تواضع بندہ. بسم اللہ فقیر رکھ. فقیر تو گھणو ٹائم تھی ویا تھے، گھणو ٹائم تھی وयो تھی. ہاں
امید ہے کہ آپ لوگوں کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے بھی دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔